पार्टी का हेड ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी पार्टी कभी किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रह सकती। ये वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे इधर ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रहूँगा। आप नहीं समझते कि जो फैसला हुआ है गंडापुर को हटाने के, इस पे पार्टी के अंदर जो तकसीम ऑलरेडी चल रही है वो मजीद गहरी होती जाएगी? नहीं, देखो पार्टी में तकसीम नहीं होती। जब खान साहब का फैसला आ जाता है उसको सारे लोग मनोवन एक्सेप्ट करते हैं, और मैंने कल भी कहा है कि जब खान साहब का फैसला आया है यही फैसला और हमने एक्सेप्ट किया हुआ। बैरिस्टर साहब, क्या मुखालफिन इतनी आसानी से सुहेल आफरीदी को सीएम बनने देंगे? सर साथ ये भी सर, ये हमारा हक है और हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, और इंशाल्लाह हमारी मेजॉरिटी रहेगी। हमारे में फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जिसको वो जिम्मेदारी तफवीज़ करते हैं वही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत होगी और सुहेल अफरीदी खान साहब ही की चॉइस है, वही हमारे। क्या अली अमीन गंडापुर को हटाना आपके लिए गैर मुतवक्का फैसला था? लेकिन मैं पहले मेरे से ये बात आप ज़रूर है कि मेरे साथ पहले डिस्कशन कोई नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हैं कि खान साहब किसी के साथ इस बात पर नहीं करते। ये खान साहब ने का फैसला है और खान साहब के सारे फैसले हम इम्प्लीमेंट करते हैं। खान साहब हमसे कभी इस बात क्या खान साहब ने आपको दहशतगर्दी के अलावा कोई और अली अमीन से नाराजगी की वजह बताई? नहीं, अली अमीन साहब से नाराज़गी का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे 15 सालों से है, मेरे बड़े तगड़े वर्कर है और मेरे साथ बड़े लॉयल है, लेकिन दहशतगर्दी पे मैं एक नया अप्रोच अडॉप्ट करना चाहता हूँ। साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो मुसलसल आप बात कर रहे हैं, तो क्या PTI की पॉलिसी जो है वो रियासती एजेंडे से मुख्तलिफ है? नहीं, रियासती एजेंडे से मुख्तलिफ। हम देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी यही है कि दहशतगर्दी हर फार्म में ख़त्म हो। दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म, दहशतगर्दी से मुल्क साफ। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जी उसमें दहशतगर्दी में कोई भी ऑपरेशन हो उसमें लोग अपने जगहों से डिस्प्लेस ना हो और कोलेटरल डैमेज ना हो, इनोसेंट लाइव्स की हिफाजत की जाए। ये हमारी इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया तमाम ये बड़ा सीरियस इशू है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके मुताबिक नहीं, लेकिन हमारे सारे साथियों ने वो चाहिए जैसे मर्जी वो कंसिडर करे, आज़ाद कंसिडर करे, सुन्नी इत्तेहाद का कंसिडर करे, लेकिन डटे हुए हैं खान साहब के साथ। आज कोई जिक्र सर, नामज़द वज़ीर आला को हाल तौर समझा जाता है, क्या वो मुराद शहीद की पॉलिसी की तरह सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे रियासती मामला? नहीं, देखो पॉलिसी जो खान साहब की होती है वही चलती रहती है, उसका कोई इशू नहीं है। चलो सर, खान साहब ने जितने भी इक़दाम दिए हुए हैं वो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए दिए हुए हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब ही। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को कैसे देखती हैं? सही फैसला किया है खान साहब ने? देखिए जी, पार्टी खान साहब की है, हुकूमत खान साहब की है, CM शिप खान साहब की है। खान साहब ने उनकी जगह दूसरे वज़ीर आला को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा है। हम सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलीव करते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है। हमारे ऊपर तनकीदें होती हैं, तनकीद होना ये हमने वो कर दी है। बिल्कुल होती है, लेकिन सुहेल अफरीदी खान साहब की चाह से वो कंटिन्यू। उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा PTI को? क्या तहरीक मजबूत होगी उनके आने से? नहीं, तहरीक इंशाल्लाह हमारी वैसे मजबूत थी और मजबूत रही। सुहेल अफरीदी साहब और इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे और वो फिर पार्टी के चेयरमैन भी है, प्रेसिडेंट इन चीफ भी है, सारा कुछ खान साहब। बताइएगा, खान साहब से मुलाकात आपकी हो चुकी है? कैबिनेट के अंदर क्योंकि चेंजेस की जा रही है तो बाबर सलीम सवाद वो साहब तो भी जा स्पीकर सकते हैं, स्पीकर की भी तब्दीली हो सकती है। निशान बताइएगा, खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है? एहतजाजी तहरीक के हवाले से खान साहब ने कोई लाएमल दिया, कोई बात हुई है? देखिए जी, खान साहब ने जितने भी अहकाम दिए वो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन बैरिस्टर साहब और सलमान अकरम राजा साहब वो बयान करेंगे। तो खान साहब की ट्वीट पर सब कुछ तफसीली आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आज जो है इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, अली अमीन गंडापुर साहब के तबादले पर क्या कहेंगे? खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, उनके इस हवाले से क्या कहना है?
دیکھیں خان صاحب نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. خان صاحب نے آج یہ کہا کہ علی امین ہمارے بڑے پرانے کارکن ہیں، ساتھی ہیں، لیکن وہ وفاق کی غلط پالیسیوں کا کولیٹرل ڈیمیج بن گئے ہیں. انہوں نے خان صاحب نے یہ کہا کہ جو پالیسیاں اپنائی گئی ہیں یہ ملٹری آپریشنز کی بغیر کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے، اس میں جو صوبے میں امن و امان کی اس وقت صورتحال ہے، جو خون بہہ رہا ہے، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، بالخصوص ہمارے پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ اس غلط پالیسی کا. اور علی امین صاحب اس کا ایک طرح سے اس کولیٹرل ڈیمیج میں وہ آ گئے ہیں. تو جن وجوہات کی باعث علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا، کیا سہیل افریدی صاحب ان توقعات پر پورا اتریں گے خان صاحب کے حوالے سے؟ جی انشاءاللہ خان صاحب سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب اب ایک نئی شروعات کریں گے اور وہ واضح حکمت عملی اپنائیں گے اور واضح پالیسی اپنائیں گے کہ ہم سیاسی حکمت عملی کے بغیر ملٹری آپریشنز کے بالکل ساتھ نہیں چلیں گے. اور ملٹری آپریشن سے جو قتل و غارت ہوتا ہے اس سے مزید دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. اس معاملے کا پائیدار حل یہی ہے کہ آپ افغان حکومت سے بات کریں، افغان عوام کو اس میں شامل کریں اور ہمارے جو قبائلی عوام ہیں ان کو شامل کریں. آپ خان صاحب سے مل کے آئے، کیا ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی، کیسے تاثرات تھے؟ وہ بہت پرعزم ہے، ان کی باڈی لینگویج بالکل پرسکون ہے اور انشاءاللہ جو نئی کابینہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت جلد قائم کی جائے گی اس سے انہیں بہت سی توقعات ہیں اور یقیناً ایک نئی کابینہ نئے وزیر اعلیٰ قائم کریں گے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی؟ دیکھیے پنجاب میں تو صورتحال فارم 47 والی ہے، فسائیت ہے، جھوٹ کا راج ہے. ہم لڑیں گے الیکشن، لیکن کتنا ہمیں لڑنے دیا جائے گا، کیا سپیس ملے گی، یہ وقت بتائے گا. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اختلافات کے باعث علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ پارٹی کے جو سیاسی امور ہیں ان کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ایسا کرنا ہوتا تو بہت سال پہلے وہ خاندان کو عہدے دے چکے ہوتے. ایسا کچھ نہیں. سہیل افریدی کی اس نامزدگی سے کیا پارٹی کے اندر کوئی اختلافات؟ بالکل نہیں، کوئی اختلافات نہیں ہے. تمام ایم پی اے ہمارے کل ملے ہیں، انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے سہیل افریدی صاحب پہ. کل ایک نشست ہوئی ہے، آج پھر نشست ہو رہی ہے، تو بالکل یہ خبریں کہ پارٹی میں اختلاف ہے بے بنیاد ہیں. صحیح. آخر میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جو اس فیصلے پر جو ہے وہ کنفیوز ہیں یا ان کے ذہن میں سوالات ہیں، خان صاحب چونکہ باہر نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کوئی سوالات نہیں ہونے چاہیے. خان صاحب کا بڑا ایک فراست پر مبنی فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر انہوں نے کیا ہے. وہ اپنے کھلاڑیوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں موقع کی صورتحال کے مطابق. کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. دیکھیے رہائی انشاءاللہ ہوگی. یہ نظام جھوٹ پر مبنی ہے، کفر پر مبنی ہے، اس نے پاش ہونا ہے. خان صاحب کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جھوٹ جو ہے بہت دیر نہیں چلے گا. کچھ عرصہ پہلے علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ لیڈرشپ سے ان کو گلہ تھا کہ خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو پا رہی، تو یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئے. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہمیں اب ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب نے فیصلے کر لیے ہیں. خان صاحب کی نظر ہے ہر ایک پر، لیڈرشپ پہ نظر ہے، اپنے عہدیداران پہ نظر ہے، صوبائی کابینہ پر نظر ہے. تو ہم خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جو ہمارا اتحاد ہے برائے تحفظ آئین، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، جن کو خان صاحب نے مقرر کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، وہ رہنمائی کریں گے اور کوئی اس میں اس وقت شک شبے کی گنجائش نہیں. بالکل آخری سوال، مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب ہے، ان کی کارکردگی اور علی امین گنڈا پور کی کارکردگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون بہتر وزیر اعلیٰ ہے؟ دیکھیں علی امین صاحب نے بہت سی اصلاحات کی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ان کی کارکردگی قابل ستائش ہے. جو انہوں نے صوبے کی فائنانس کو سنبھالا ہے اس کی تعریف IMF نے بھی کی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کا جو دور ہے وہ کوئی برا دور ہے بالکل غلط ہوگا. خان صاحب نے بھی آج تعریف کی اور کہا کہ میرا بڑا معتمد اور پرانا ساتھی ہے. یہ دہشت گردی ہی اس کا مطلب یہی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے ایک نئے بیانیے کی ضرورت تھی اور وہ نیا بیانیہ انشاءاللہ سہیل افریدی صاحب لے کر آئیں گے. بالکل کابینہ میں تبدیلی ہوگی. بہت شکریہ. مزمل اسلم نکلے ہیں تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان اکرم راجہ کو ہدایت ملی ہے. وہ بتائیں گے KPK کی کابینہ کے حوالے سے اور پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ جی KPK کی کابینہ نئے وزیر اعلیٰ مقرر کریں گے. تاہم مزمل صاحب جو ہیں بطور وزیر فائنانس جو ہیں، فائنانس منسٹر، وہ کنٹینیوٹی رکھیں گے، وہ قائم رہیں گے. خان صاحب کی یہی ہدایت ہے
کہ مزمل اسلم صاحب ہی جو ہیں وہ خزانے کو دیکھیں گے، خزانے کے معاملات کو. باقی بالکل تمام جو وزراء ہیں وہ نئے وزیر اعلیٰ اپنی ثوابدید کے مطابق مقرر کریں گے. جہاں تک پنجاب اسمبلی کی کمیٹیوں کا تعلق ہے، خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. سر ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشن کویشچن ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے مخالفین سہیل آفریدی کو سی ایم الیکٹ ہونے کے اندر ان کانسٹیٹیوشن رکھنا اندازی کریں گے؟ کیا یہ اتنا آسان ہوگا کہ وہ بالکل آسان نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے ایم پی اے متحد ہیں، اگر کوئی ہمارے ایم پی ایز میں سے خان صاحب کی ہدایت کے خلاف چلتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ بات سب جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی دشواری نظر نہیں آتی. سر یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن نے تمام ممبران کو آزاد قرار دے دیا ہے سنی جات کونسل پی ٹی آئی سے، کیا دیکھیں لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس کا ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں، عوام کو پتہ ہے کہ وہ کس کا ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے آزاد ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے یہ وفادار ہیں. لاسٹلی سر کل بھی آپ وہاں پر تھے اور آپ نے بتایا کہ جو ٹیررزم ہے وہ وجہ ٹھہری، مگر اس سے پہلے بھی وجوہات کافی آتی ہیں. کوئی اور وجہ نہیں ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بیانیے کی بات ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے بیانیے کو، ان کے ویژن کو ایک نئی ٹیم جو ہے زیادہ زور شور سے بیان کرے. شکریہ.